میں 70 کفار و مشرکین کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کروں گا، یعنی ان کی لاشوں کو ایسے ہی، ان کی لاشوں کی بے حرمتی کروں گا جیسا کہ تمہاری لاش کے ساتھ کیا گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے والی ویڈیو میں جنگ احد کے بارے میں سنا کہ اس میں کیا واقعات پیش آئے ہیں، جنگ احد میں جو مسلمانوں کو جانی اور مالی نقصان ہوا ہے، ان میں سے ایک بہت بڑا سانحہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے، جس نے مسلمانوں کی جماعت میں ایک طرح کی کھلبلی مچا دی تھی، اور جس کی وجہ سے مسلمان حضرات صحابہ کرام انتہائی درجے میں صدمے میں چلے گئے تھے، سب غم زدہ تھے۔ واقعہ کچھ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا اس طرح ہے کہ چونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بڑے بہادر مجاہد تھے، جن پر کفار و مشرکین کی نظریں ٹکی ہوئی تھی، کیونکہ وہ اس طرح بہادری کے ساتھ میدان جنگ میں لڑتے تھے کہ جس طرف بھی نکلتے تھے اس طرح انہی کی فتح ہوتی تھی، انہی کی جیت ہوتی تھی۔ اسی لیے تمام کفار و مشرکین کی نظر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی بھی تھی۔ جہاں تمام لوگوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کی سازش کی، اسی میں سے ایک عورت ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے قسم کھائی تھی کہ آج احد کے میدان میں اپنے باپ عتبہ کی شہادت کا، ان کے قتل کا بدلہ لوں گی اور حمزہ کو موت کی گھاٹ اتاروں گی۔ اس کے لیے ایک غلام کو تیار کیا تھا جس کا نام تھا حبشی بن حرب۔ اس سے کہا گیا تھا کہ میں تم کو انعام دوں گی، اور جو تم مانگو گے منہ مانگا انعام تمہیں عطا کیا جائے گا، بس تم حضرت حمزہ کا کام تمام کر دو اور اسے قتل کر دو۔ اس کے لیے حبشی نے حامی بھر لی کہ میں حمزہ کو قتل کر دوں گا اور اسے موت کی نیند سلا دوں گا۔ بہرحال جیسے ہی جنگ کا آغاز ہوتا ہے، وہ حبشی بن حرب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طاق میں پڑ جاتا ہے کہ جیسے ہی وہ نظر آئیں گے ویسے ہی میں اپنا کام کر لوں گا، کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے روب کی وجہ سے، ان کی شجاعت و بہادری کی وجہ سے اس حبشی غلام کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ سامنے سے جا کر مقابلہ کرتا، مگر اس کے پاس ایک فن تھا دور سے کسی پر حملہ کرنے کا۔ اس فنکاری کا اس نے مظاہرہ کیا اور اس کا استعمال کیا، اور اس کا وار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ کیا۔ چنانچہ جنگ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پاؤں ایک موقع پہ پھسل گیا، جس کی وجہ سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ زمین پر گرنے لگے۔ اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے حبشی بن حرب نے دور سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تیر سے وار کیا، جو جا کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ناف میں لگا، جس سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ شروع میں آپ زمین پر گر گئے، آپ نے دوبارہ اٹھنا چاہا مگر آپ اٹھ نہیں پائے، اسی حال میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ پھر وہ عورت جس نے آپ کو قتل کرایا تھا وہ سامنے آئی اور آ کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کو ٹکڑے ٹکڑے کر دی، اس کے ناک کو، کان کو، آنکھ کو، تمام اعضاء کو کاٹ کاٹ کر الگ کر دیا اس نے، اور سوچا کہ حضرت حمزہ کا کلیجہ نکال کر چبا دوں گی۔ اس ارادے سے ہند آگے بڑھتی ہے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جگر چاک کر کے اس کے چبانا چاہتی ہے، مگر اسے نگل نہیں پاتی۔ کچھ دیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آتے ہیں اور اپنے چچا کی لاش کی یہ حالت دیکھ کر
انتہائی رنجیدہ اور غمگین ہو جاتے ہیں، غم میں ڈوب جاتے ہیں، آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے تربتر ہو جاتی ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے چہروں پہ بھی پژمردگی چھائی ہوئی تھی، غم کے آثار نمایاں ہو رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کو خطاب کرتے ہوئے کہا، اے حمزہ، جن کفار و مشرکین نے تمہارے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے، میں 70 کفار و مشرکین کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کروں گا، یعنی ان کی لاشوں کو ایسے ہی، ان کی لاشوں کی بے حرمتی کروں گا جیسا کہ تمہاری لاش کے ساتھ کیا گیا ہے۔ مگر فوراً اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں وحی نازل فرما دی کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہیں تو جو کچھ آپ کے ساتھ کیا گیا ہے، آپ کے چچا کے ساتھ کیا گیا ہے، آپ اس کا بدلہ لے سکتے ہیں، اور اگر آپ صبر کر لیں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کر لیا اور معاف کر دیا۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش زمین پر پڑی ہوئی تھی اور یہ خبر ان کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں سے ٹکراتی ہے، وہ سوچتی ہے کہ ذرا جا کر میں اپنے بھائی کا آخری دیدار کر لوں، اور آخری دیدار کرنے کے غرض سے وہ ادھر آ ہی رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، جاؤ صفیہ سے کہہ دو کہ وہ یہاں نہ آئے، کیونکہ اگر وہ آئے گی اور اپنے بھائی کی لاش کی یہ حالت دیکھے گی تو ممکن ہے کہ وہ اسے صبر نہ کر پائے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا۔ مگر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ میں تمام حالات سن چکی ہوں اور تمام حالات جان چکی ہوں، میں انشاءاللہ پوری صبر کروں گی۔ جب اپنی صبر کی یقین دہانی اس نے کرائی تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لاش دیکھنے کی اجازت دی۔ جب حضرت صفیہ سامنے آتی ہے، آ کر تڑپ جاتی ہے، اپنے بھائی کی لاش کو سامنے دیکھ کر بڑے اطمینان کے ساتھ کہتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، میرے بھائی تو نے اللہ کے راستے میں شہادت دی ہے، اللہ کی ذات سے اس کی بہترین بدلہ کی امید رکھتی ہوں۔ اور حضرت صفیہ نے کہا کہ میں دور جاہلیت کی عورتوں کی طرح ماتم کنا نہیں ہوں، دور جاہلیت کی عورتوں کی طرح میں نوحہ کرنے نہیں آئی ہوں، میں آج گریبان نہیں چیروں گی، میں چیخیں مار مار کر، دھاڑے مار مار کر نہیں روؤں گی، بلکہ اپنے بھائی کی شہادت پہ صبر کروں گی۔ چنانچہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن نے بھرپور صبر کا مظاہرہ کیا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر اپنے بھائی کے لیے دعا کی۔ پھر وہ جب لوٹنے لگی تو 2 کپڑے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا کہ جاؤ اس کو اپنے ماموں کے کفن میں شامل کر دینا۔ مگر جیسے ہی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفن پہنانے کے لیے آتے ہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کٹے ہوئے مختلف جسم کے حصوں کو ایک جگہ کرتے ہیں، پھر اس کو کفنانے کی باری آتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی کو کفن کی ضرورت ہے، تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 2 کفن کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے ہیں اور دوسرا ٹکڑا انصاری صحابی کو دیتے ہیں۔ یہ ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دل سوز واقعہ، جس سے روح ایمانی کانپ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی اور پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبداللہ ابن جہش کے ساتھ ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔ معزز ناظرین، جیسا کہ ابھی آپ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں سنا، اس سے آپ نے کیا سیکھا اور آپ نے کیا محسوس کیا؟ اپنے احساسات، اپنے تاثرات کو ہم سے ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی ویڈیو کے لیے جیسے کہ غزوہ موتا، جنگ حنین اور فتح مکہ اور پھر اس کے بعد کے چند حالات کے لیے ہمارے چینل سے آپ جڑے رہیں، تاکہ ہم اپنی معلومات آپ کو دے سکیں اور ہم دونوں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ اسی طرح اپنے دوست و احباب کو بھی اس سے جوڑیں تاکہ تمام لوگ ایک ساتھ اسلامی معلومات حاصل کر سکیں اور اس سے عبرت لے سکیں اور اپنے غیرت ایمانی کو بیدار کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔